انسان جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا۔ آنے کا راستہ تو بہت آسان تھا، دنیا میں آ گیا۔ آنے کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچپن میں بالغ ہونے تک ہر انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، اور حفاظت کے واسطے فرشتے لگا دیتے۔ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا فرشتے آتے جاتے رہتے، جب تک ماں کی گود میں رہتا آدمی تو فرشتے کھیلتے رہتے، فرشتے ہنساتے رلاتے رہتے، اور جب ماں کے سامنے صحن میں جب کھیلتا ہے جب تک بھی فرشتے آتے رہتے، اور ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہوتی رہتی، ہر بچے کی، چاہے کسی کا بھی بچہ ہو۔ اور اس حالت میں ہر انسان فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس وجہ سے ہر بچہ ایمان پر رہتا ہے۔ حدیث میں اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، ماں باپ اس کو بعد میں اپنے مذہب پہ لے کے جاتے ہیں، جس کا جو مذہب ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جب تک کہ ہوش نہیں آتا، جب تک کہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جیسا جیسا ہوش آئے گا، جیسے جیسے انسان گناہ کرے گا، جیسا جیسا جھوٹ بولے گا، جیسے جیسے غلط کھیل کھیلے گا، ماں باپ کے سامنے غلط زندگی ماں باپ کی بھی زندگی چونکہ بے دین رہتی ہے، وہ بھی بے دین کے ساتھ رہنا شروع کرے گا، تو اس کے پاس سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کی زندگی اس کے حوالے ہو جاتی۔ اب انسان کی زندگی جب انسان کے حوالے ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا لیتے، دین و ایمان کی حفاظت ہٹا لیتے، البتہ جان کی حفاظت تو ہوتی رہتی ہر انسان کی۔ جب تک انسان کو جو عمر دی ہے اللہ نے، اتنی انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے ایک دنیا میں، چاہے کوئی انسان ہو، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، منکر اور کرامن اور کاتبین، یہ دو فرشتے ہمیشہ ساتھ رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ میں، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، اس کے پیچھے دو فرشتے کرامن کاتبین بولتے ان کو، ایک سیدھی طرف رہتا ہے، ایک بائیں طرف رہتا ہے، 24 گھنٹے رہتے ہیں، اور اس کی زندگی کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی زندگی کو فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ قیامت میں وہ پیش کر دے۔ منکر نکیر کے علاوہ اور بھی 3 فرشتے رہتے ہیں جو انسان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہوش آنے کے بعد اب اس کی زندگی دین و ایمان کی اس کے حوالے ہو جاتی۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا۔ شیطان کا کام ہے کہ اس کو بہکانا، غلط راستے پر لے جانا۔ وہ لاکھوں کروڑوں شیاطین دنیا کے اندر ہیں، انسانوں کو غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں، جھوٹ راستے پر لے کے جاتے ہیں، کفر میں ڈالتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور منافق بناتے ہیں، مختلف کفر میں ڈال دیتے ہیں، اور رات دن شیاطین دنیا میں انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ اب انسان اپنے خود کو تو نہیں سنبھل سکتا انسان، اس وجہ سے انسان کے لیے خدا اس کی زندگی بچانے کے لیے، راستے پہ لگانے کے لیے جو ہے، ایک طرف انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انسان کو غلط راستے سے بچاتے ہیں۔ اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ اللہ کی ایک کتاب قرآن کریم۔
قرآن کریم اور آپ، اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات، یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس سے آئے، اب اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ آنے کی زندگی بہت آسان تھی، جانے کی زندگی بہت کٹھن رہتی، بہت مشکل زندگی ہے واپسی کی، کس طریقے سے واپس ہوں گا وہ۔ اور یہ پیچھے کا پنکھا بند کر دو نا، یہ پنکھا کہاں کا ہے؟ آواز کہاں کی آ رہی؟ یہ پنکھا پیچھے کا بند کر دو، سردی میں آ رہی۔ تو واپسی کی زندگی کے لیے انسان جس راستے سے آیا اسی راستے کو پکڑنا، اللہ کے راستے سے آیا، اللہ کو پکڑنا تو کامیاب ہے۔ اللہ نے اپنی معیت میں، یعنی خود ہو کر کے اللہ نے انسان کو دنیا میں جیسا بھیجا ہے، واپسی کے لیے بھی انسان اللہ کو پکڑے تو یہ صحیح زندگی ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے قرآن کریم میں جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، رات دن سورہ فاتحہ پڑھ رہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے جو آنے کا راستہ ہے وہی جانے کا راستہ ہے، وہ راستے کی ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ تو کون سا سیدھا راستہ؟ جو آنے کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ جانے کا۔ تو اسی کو معرفت الہی کہتے ہیں، اللہ کی پہچان۔ اب جانے کے واسطے اللہ کو پکڑنا ضروری ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کی معیت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جتنا انسان آنے کا راستہ تو اس کا بہت آسان تھا، لیکن جانے کا راستہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ جانے کا راستہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ بولے تو روڈ نہیں ہے کوئی، اللہ کا راستہ بولے تو اللہ کو پہچان کر کے ہم آئے دنیا میں۔ تو جانے سے پہلے بھی اللہ کو پہچاننا یہ ضروری ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے۔ ایک پتا، درخت کا ایک ایک پتا بھی اللہ کو پہچانتا ہے۔ شجر حجر اللہ کو پہچانتے ہیں، جانور اللہ کو پہچانتے ہیں، پرندے اللہ کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے وہ رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کو اس کے اختیار میں دیا کہ اللہ کو پہچاننے کا راستہ اختیار کرو۔ جہاں سے آئے ہم، جس کے پاس سے آئے اس کے پاس جانے کے لیے تیاری کرو، تو اس کے لیے آسان راستہ ہے۔ اگر انسان اللہ کو پکڑ لے، اللہ کے ذکر کو پکڑ لے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس کو معرفت الہی بولتے، معرفت الہی۔ تو انبیاء جتنے، نبی جتنے رہتے ہیں ان سب کو اللہ کی پہچان رہتی ہے، معرفت الہی ان کو حاصل رہتی ہے۔ اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام مصیبتوں میں گھرے ہوئے رہتے لیکن ناکام نہیں ہوتے۔ ایک بھی نبی دنیا میں ناکام نہیں ہوا، مصیبت میں ضرور رہتے ہیں۔ اس لیے کہ زندگی انسان کی مصیبت میں رہتی ہے، مصیبت ضرور آئے گی لیکن کامیاب رہتی زندگی اگر انسان اللہ کو پکڑ کے چلے۔ انسان کی کامیابی کا راز ہے یہ، مصیبت آنا ہی آنا ہے، لیکن ہر مصیبت میں انسان اپنی زندگی کو کامیاب
کرے گا جبکہ وہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کا نام اس کے ساتھ ہو، اللہ کی پہچاننے کی کوشش کرے، تو انسان کو مصیبت ضرور آئے گی لیکن سارے مصائب اس کے حل ہو جائیں گے اللہ کے راستے سے۔ اس کو معرفت الہی بولتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں، کیسی پریشانیاں آئیں، لیکن تمام اور صحابہ کرام سارے غریب تھے، وہ ٹیچر تھے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، کپڑے نہیں، لائٹ نہیں، پانی نہیں، نل نہیں، سب کچھ تھا۔ اتنی تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی کون سی چیز ایسی تھی کہ جو وہ کامیاب ہو گئے؟ مکی اور مدنی زندگی کے بعد صحابہ اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کون سی چیز ایسی ہے انہوں نے کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ دنیا حیرت میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز جانتے نہیں تھے، تو رستم اس زمانے میں دو دشمن سب سے بڑے تھے۔ ایک ایران کی طاقت تھی جو دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، دوسرا فارس روم کی طاقت تھی جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ دونوں طاقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے کو، مدینے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ہر مرتبہ وہ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ صحابہ نے روم کو بھی فتح کر دیا اور ایران کو بھی، اور ایران اور روم فتح کر کے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیے صحابہ نے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی چیز ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا کی ہر طاقت ہم کو ہمارے سامنے فیل ہو جائے گی۔ ایسی چیز اللہ نے ہم کو دیا۔ اللہ سے تقرب ہوں گا، اللہ سے ادھر کہہ دیں اور ادھر اللہ کر دیں۔ مسلمان کی حالت ایسی ہو جائے گی اگر وہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو پکڑ لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، پہچان حاصل کر لے۔ بس اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہی اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے، بشرطے کہ پہچان حاصل ہو۔ تو صحابہ کرام کو کیا چیز حاصل تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے پہچان کروایا تھا۔ اتنی پہچان ان کو تھی کہ اللہ کے عرش کو دیکھتے تھے، وہ اللہ کے نور کو دیکھتے تھے، جنت کو دیکھتے تھے یہاں بیٹھے بیٹھے، جہنم کی آگ کو دیکھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، قبر اور حشر نشر کے حالات کو آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ کی ہر چیز جو غیب کے اندر ہے وہ ان کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی پہچان حاصل کرے، معرفت الہی، اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ تو معرفت الہی جب ان کو حاصل ہوئی تو وہ فرشتے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ بدر میں جب لڑنے کے لیے گئے تو آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے، سارے لوگ دیکھتے تھے وہ فرشتے اتر رہے۔ جہاں اتر رہے تھے وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں، ایک پہاڑ ہے اور وہ واقعی نور کے جیسا ہے، حالانکہ وہاں خالص ریتی ہے، نہایت نرم ملائم، آج بھی وہ پہاڑ ریتی سے بھرا ہوا ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔
فرشتے اس پر اترتے تھے، سب لوگ دیکھتے تھے، اور اتر کر کے میدانی تب بدر کی طرف بھاگ رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے تھے سب لوگ. یہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا صحابہ کے. تو یہ جو ان کو مدد آتی تھی، اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہو گئی تھی. بس معرفت الہی بولتے اس کو. معرفت کے معنی پہچان. اللہ کی پہچان، اللہ کی قربت، اللہ کا تقرب اور اللہ کا ساتھ ہونا سب انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اگر وہ اللہ کو حاصل کر لے. تو صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کو بھی یہی چیز تھی، ان کو بھی اللہ کی پہچان حاصل تھی، اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو. تو بڑے بڑے بادشاہ اہل اللہ کے پاس ٹھہرتے تھے، بیٹھتے تھے. ہمارے علاقے کے سب سے بڑے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گزرے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ. دنیا میں ایسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا. 50 برس اور اتنے بڑے ملک پہ حکومت کی جس کے آج 10 ٹکڑے ہو گئے ہندوستان کے. ان سے ایک مرتبہ ایک غلطی ہوئی تھی. دلی میں ایک بزرگ بہت جلدی ترقی کر کے اللہ کی پہچان حاصل کیے تھے. ان کا نام تھا شیخ سرمد. بس وہ اللہ میں مصروف رہتے تھے 24 گھنٹے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. ہاں کوئی پریشان حال آیا اس کو دعا کر دیتے تھے، 24 گھنٹے نہیں، دعا کرتے تھے. تو ان کے فیض کی وجہ سے، ان کے کیفیات کی وجہ سے ہزاروں لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر نے پہلے تو ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ معاملہ چھوڑو، لوگوں کو جمع کرنا چھوڑ دو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جمع کر رہا ہوں، یہ خود آ رہے. آپ اللہ کا ذکر کر رہے، میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. بہرحال وہ معاملہ الجھ گیا. تو اس زمانے کے علماء نے اورنگزیب سے کہا کہ ان کو قتل کر لو. تو اورنگزیب نے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی پوچھو ان سے مسلمان ہیں کیا، کلمہ پڑھتے کیا. تو علماء اس زمانے کے آئے، ان سے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ہاں، تو کلمہ پڑھو. تو کہنے لگے لا الہ اور اتنا پڑھا، لا الہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو. کہا کہ میں ابھی یہاں تک آیا ہوں، ابھی اور آگے کوشش کر رہا ہوں. تو وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ کے سوا ساری چیزیں بیکار ہیں، ایسا آنکھوں سے دیکھتے تھے. سونا چاندی، حکومت، دولت، سلطنت، سب کو وہ اللہ کے علاوہ بیکار چیزیں سمجھتے تھے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت نکالنا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت نکالنا. بس کریں گے سارے کام، شادی بیاہ، رہن سہن، رہنا، کمانا، کھانا، سب کریں گے، لیکن اللہ کی محبت نہیں رہے گی، باقی کسی کی نہیں. خود کو بھی نہیں سمجھنا کہ میں بھی ہوں کیا. لا الہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں ہوں. شیخ سرمد نے کہا آگے محمد رسول اللہ. تو بولے ابھی دیکھا نہیں میں نبی کو. محمد رسول اللہ وہ ہر چیز دیکھتے تھے.
بس اسی پر علماء نے ان بادشاہ سے کہا کہ ان کو قتل کر دو، قتل کر دیے گئے۔ تو جامع مسجد کے سامنے ان کا مزار ہے جہاں پہ قتل کیے۔ جب ان کا سر تن سے گرا، جب تک سر تن سے لگا ہوا تھا لا الہ کہتے تھے، اور جب سر گرا تو سر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہتے ہوئے ناچتے 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 وہاں آیا جہاں اس وقت ان کا مزار ہے، اور زور سے محمد الرسول اللہ کہا، وہاں ان کی سر رک گئے۔ یہ اصل میں اورنگزیب کی غلطی تھی ایک، اگرچہ کہ وہ خود بھی سمجھدار تھے اور خود پابند تھے، ایسا پابند بادشاہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے وہ قرآن کریم کے روزانہ، اور رات بھر مسجد میں رہتے تھے، اپنی مسجد میں خود جھاڑو دیتے تھے، رات کوئی نماز ان سے قضا نہیں ہوئی، اتنے پابند تھے۔ اتنے پابند بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایسا ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ان کے سر میں ایک درد رہتا تھا، بہت پریشان رہے، 30 برس پریشان رہے، 30 برس۔ اور اس کے علاج کے تلاش میں گھومتے تھے، اہل اللہ کو ڈھونڈتے تھے، اولیاء کرام کو، لیکن کوئی ان کے مطلب کا نہیں ملا۔ تو ایک زمانے میں اورنگ آباد میں شاہ نور حموی جن کی درگاہ ہے آج بھی، وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے، ان کی عمر 150 برس تھی، اور وہاں اورنگ آباد میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ رات بھر ذکر کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے رات بھر۔ تو ان سے ایک کرامت صادر ہوئی، وہ اورنگزیب کو معلوم ہو گیا، جب اورنگزیب وہی محل میں رہتے تھے۔ شاہ نور حموی کی درگاہ ادھر ہے، اورنگزیب کا محل ادھر ہے، آپ لوگ جانتے دیکھتے ہیں، محل میں رہتے تھے، اور پورے ہندوستان پہ ان کی روب دبدبہ بہت تھا، پورے ملک پہ ہر انسان ڈرتا تھا ان سے۔ تو ایک کرامت شاہ نور حموی کی انہوں نے سن لیا، سمجھ گئے کہ یہ جو شخص ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے ہیں یہ ضرور ولی کامل ہے۔ تو ایک دن صبح حضرت شاہ نور حموی کی خدمت میں پہنچے، اور وہ ایک روم میں صبح سے فجر کے بعد سے ظہر تک بیٹھے رہتے تھے، رات بھر قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور صبح فجر سے لے کے ظہر تک اللہ کی طاقت کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر آ کر کے ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب شاہ نور حموی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، ان سے کیا غلطی ہوئی کیا نہیں ہوئی، کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ اس مقصد سے وہاں جا کے بیٹھے کہ حضرت سے میرا علاج ہو جائے گا، بیٹھ گئے وہاں، بیٹھے دروازے کے پاس۔ جب دروازہ ظہر سے کچھ دیر پہلے دروازہ کھلتا تھا، دروازہ کھلتے ہی جب باہر آئے دروازہ چوکھٹ میں، تو دیکھا اورنگزیب چوکھٹ میں بیٹھے ہوئے، چوکھٹ میں بیٹھے ہوئے اور چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ تو چھٹتے ہی حضرت شاہ نور حموی نے کہا، محی الدین تمہارے دماغ سے ابھی تک شیخ سرمد کے قتل کی کیفیت نہیں گزری۔ چھٹتے ہی یہ جملہ تھا ان سے،
شیخ سرمد کے قتل کی جو تم کو تکلیف ہے آج تک نہیں ختم ہوئی. یہ کہنا ہی تھا کہ ان کے پیر پکڑ لیے اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ حضرت اسی مقصد سے تو میں آیا. تو اپنے پیر کے نیچے جو مٹی تھی وہ اٹھایا انہوں نے، حضرت شاہ نور ہموی نے مٹی، اور اس کو ہتھیلی میں لے کر کے ذرا صاف کیا اور کہا کہ محی الدین یہ مٹی تم اپنے ہاتھ میں لے لو. ان کے ہاتھ میں ڈال دیا، کہا کہ پھکو اس کو. اور جو ہی پھکا 30 سال کا درد غائب ہو گیا. ایک دم نیند آ گئی ان کو، خالی پیروں کے نیچے کی مٹی. تو یہ کیا رہتا ہے، معرفت اللہ کی ان کو حاصل رہتی، اللہ کے حکم سے کر دیتے ہو. نیند لگ گئی، اٹھایا، کہا کہ اٹھو. پھر ساتھ میں نماز پڑھایا، ظہر کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ایسی غلطی نہیں کرنا، کسی اللہ والے سے جھگڑا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا. وہ تو اللہ نے تم کو بچا لیا قرآن کی وجہ سے. حضرت شاہ نور ہموی نے کہا چونکہ تم روزانہ 5 پارے پڑھتے ہیں اللہ نے تم کو بچا لیا، نہیں تو تم ختم تھے اس وقت. جس وقت شیخ سرمد کا سر گرا ہے اس کے کچھ ہی منٹ کے بعد تم ختم ہونے والے تھے، کانپنا شروع کر دیا ہو. تو کہا کہ آئندہ کسی اللہ والے سے جھگڑا نہیں کرنا ورنہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے. تو زندگی بعد میں ان کی صحیح رہی اورنگزیب عالمگیر کی، اور دنیا میں حکومت کیا انہوں نے 50 برس حکومت کی. روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے صبح تک، خزانے بھرے پڑے ہوئے تھے، ملک سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. اتنی دولت تھی کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں تھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے بڑے بڑے گوداموں میں. یہ ان کو برکت تھی قرآن کی وجہ سے. تو جیسے صحابہ کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو صاف کر دیا اور دنیا پہ حکومت کی. سرکار کے جانے کے بعد 12 سال کے اندر حضرت عمر جن کے کپڑے کرتے پہ 52 پیون رہتے تھے، 52 پیون کرتے پہ، لیکن خزانہ بھر پڑ، ایران کا خزانہ، روم کا خزانہ سب آیا ان کے پاس، اور 12 سال کے اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا. مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا، بیت المقدس کو 12 سال کے اندر. یہ کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان کی محنت کرنا بہت آسان ہے. اللہ کی پہچان حاصل کرنا بہت آسان ہے دنیا میں. اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، کسی پہاڑ کے اوپر پھونک مارو ہلنا شروع ہو جائے گا، اتنی طاقت ہے اس میں. اللہ کی پہچان حاصل ہونے کے بعد صحابہ نے سمندر کو گدھا بنایا. گدھے پہ بیٹھ کے جاتا نا، تو صحابہ سمندر پہ بیٹھ کر کے چلے گئے پیدل. سمندروں کو انہوں نے گدھا بنایا، پہاڑوں کو زیر و زبر کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے 2/3 حصے پہ قبضہ کیا. انہوں نے 70 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رہتے تھے مدینے میں. ایک دن دنیا کے بڑے بڑے لائق لوگوں نے ایک وفد بھیجا کہ عمر جیسا آدمی دنیا میں نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا،
کیا چیز ہے، ذرا عمر کو دیکھو تو صحیح۔ تو ایک وقت لائق لوگوں کا آیا حضرت عمر کو دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز ہے کہ 10 سال 11 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، روم کے لاکھوں کے لشکر کو دریا گرد کر دیا، ایران کا کروڑوں اربوں ٹن سونا اونٹوں کے ذریعے سے یہاں آ کے گرا۔ کیا چیز تھی، کیا بات کیا ہے، دیکھنے کے لیے آئے، وفد آئے۔ تو آ کے مسجد نبی میں پوچھے کہ بھئی حضرت عمر کہاں ہیں؟ کہا کہ دیکھو وہاں گھر میں ہوں گے، نہیں تھے۔ مسجد نبی میں کہا کہ نہیں ہیں۔ پھر کہاں گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ قبرستان کی طرف ڈھونڈو، جنت البقیع گئے تھے وہ، وہاں گئے دیکھنے کے لیے۔ تو دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص جا کے دیکھا تو ایک قبر کے آڑ میں اینٹ سرانے لے کر کے سوئے ہوئے، اینٹ، اور آنکھ سے آنسو بہ رہے۔ تو وہ دنیا کے بڑے بڑے لائق لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا عجیب شخص ہے یہ، اور ان کے کرتے کو دیکھا تو 50 پیون تھے، پھٹا کرتا اور لنگی پہنے، 50 پیون جگہ جگہ، اور آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آہستہ 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 لوگ وہاں قریب گئے تو آہٹ سے وہ ہوشیار ہو گئے۔ پوچھا کیوں آئے آپ لوگ؟ تو کہا کہ ہم آپ کو دیکھنے، آپ ملاقات کے لیے آئے، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ ہم کو ہمارے بادشاہ نے بھیجا کہ تم دیکھ کر کے تو آخر ہیں کیسے وہ آدمی؟ تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ کون سی ایسی طاقت ہے ان کے ساتھ، ظاہر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ طاقت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، دو چیزیں، دو چیزوں کی طاقت ہے دنیا میں، باقی کسی کی نہیں طاقت۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام۔ 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے وہ، اور جو باقی ٹائم بچتا تو اللہ 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 کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس کی تعلیم دی، اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 5 لاکھ اولیاء اللہ آئے، ان کو نہ زبان آتی تھی، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ روپیہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ 5 لاکھ اولیاء اللہ پوری دنیا سے آئے، بخارا، سمرقند، تاشقند، ایران، افغانستان، مکے سے، مدینے سے 5 لاکھ ہندوستان میں آئے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ خود حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے، تھیلے کے کپڑے پہنے رہے تھے۔ اچھا، ان کو راستہ نہیں معلوم، کیسے راستہ معلوم ہوتا؟ اللہ کی جب معرفت حاصل ہوتی تو ہر چیز کا علم ہوتا، سمندر کتنا گہرا ہے، راستہ یہ صحیح ہے کیا، ادھر جان۔ شیر اور چیتے صحابہ کو، اولیاء اللہ کو راستہ بتاتے تھے۔ یہ کب؟ معرفت الہی کی محنت کرنا، بس سب سے آسان دنیا کے اندر راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر چیز کا علم، ہر چیز کی صلاحیت، ہر چیز کی کیفیت، ہر چیز میں کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو 60 برس کی عمر میں آئے، 60 برس، 3000 میل کا پیدل سفر کر کے، 40 آدمیوں کو ساتھ لے کر 3000 میل کا پیدل سفر کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جگہ پہ جا کے بیٹھنا، وہیں جا کے بیٹھ گئے۔
اور 30 برس حیات رہے وہ، 30 برس میں 1,00,000 راجپوت خاندان ایمان لائے، 1,00,000 راجپوت خاندان 30 برس میں ہندوستان کو ایمان سے بھر دیا۔ تو یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ یہ ایک ایسی دنیا کے اندر طاقت ہے، آج مسلمان اس کو بھول گئے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 2 ہی چیزوں سے، اللہ 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 کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سے حاصل ہوا، آپ نے صحابہ کو بھی یہی کرایا، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، سرکار کے جانے کے بعد پوری دنیا پہ، اور کروڑوں انسانوں کو ایمان دیا۔ اور یہی چیز اہل اللہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، یہی کرتے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، 2، اور دن بھر اللہ 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 24 گھنٹے۔ تو اللہ کی طاقت ساتھ رہتی تھی۔ 30 برس کے اندر اندر پورے ہندوستان کو ایمان دے دیا، اتنی طاقت تھی۔ میرے عزیز دوستو، امت کے پاس قیامت تک کے لیے یہ چیز ہے۔ قیامت تو روک سکتا ہے اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرے گا تو سورہ اسرافیل کا سور بند ہو کر رہے گا، وہ چالو نہیں ہوگا، صرف اللہ اللہ کرنے پر ایک آدمی بھی اگر رہے گا تو۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا اللہ کرنے والا تو سورہ اسرافیل جاری ہو جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، زمین آسمان سب تباہ ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ ایسی طاقت ہے لفظ اللہ میں اور قرآن کریم میں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر چاہو تو قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چل سکتے۔ کئی اہل اللہ نے اشارے پر قرآن پہاڑوں کو ہلا کے بتایا۔ اور قطعت بِهِ الْأَرْضُ، قرآن کے ذریعے سے تم زمین کے ٹکڑے کر سکتے ہیں جیسے روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اور کلما بِهِ الْمَوْتَى، یا مردوں سے قبرستان پہ جا کے مردوں سے بات کر سکتے ہیں آپ، قرآن کریم میں ایسی طاقت ہے۔ ہندوستان میں کئی اولیاء اللہ گزرے جو مسیحا وقت گزرے، مردوں سے بات کرتے تھے، وہ کئی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہندوستان میں ایسے کئی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور ایسے طاقتور اہل اللہ ہمیشہ زمانے میں رہتے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ نے، ساری دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کتنی جماعتیں ہیں دنیا میں کام کر رہی، کوئی بھی جماعت اللہ پہ محنت نہیں کر رہے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ محنت کر رہے۔ کوئی جماعت قرآن پہ محنت نہیں کر رہی۔ قرآن اور اللہ چھوڑ کر کے محنتیں چل رہی دنیا میں، لاکھوں لوگ ہر جماعت کے اندر ہیں۔ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، تو اہل حدیث ہو، اولیاء بریلوی حضرات ہوں، سب اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے کلام پہ کوئی محنت نہیں کر رہا۔ اولیاء اللہ کا نام لے رہے، اولیاء اللہ کا کام بھول گئے۔ لاکھوں لوگ دین کے نام پر حرکت کر رہے، ایک قرآن نہیں پڑھتا،
نہ اللہ اللہ کرتا۔ آج ان انسانوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، غزہ شہر اتنا بڑا شہر ہے جتنا ناندیڑ ہے۔ غزہ آبادی کتنی ہے؟ 20 لاکھ کی، جس کو اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ اس کے حفاظت کرنے والے کو حماس کہتے ہیں۔ حماس کیا ہے؟ کوئی فوج نہیں ہے، حماس ایک جماعت ہے جو وہاں برائی کو روکتی، کوئی دشمن حملہ کرے اس کو روکتے، ان کو حماس کہتے ہیں۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، چند ہزار ہیں حماس کے لوگ۔ اسرائیل نے 1.5 سال سے اتنی بمباری کیا کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں جتنے بم گرائے گئے پوری دنیا میں اتنے وہاں گرائے گئے۔ اور ساری دنیا کی طاقت وہاں جھونک دی امریکہ، برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے۔ اتنے بمبار جہاز اور اتنے ہتھیار اور اتنے ایٹم دیے، اتنے ایٹم اگر دنیا پہ ڈال دیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، اتنے ڈالے۔ لیکن آج تک حماس کو پکڑ نہیں سکے، ایک آدمی کو، ایک کو بھی پکڑ نہیں سکے۔ اور اسرائیل کے جو یرغمال بنائے تھے انہوں نے 200 آدمی، 250 300، آج تک امریکہ کے پاس ایسی چیزیں ہیں، زمین کے اندر 300 فٹ تک نیچے دیکھتا ہو، ایسے حالات ہیں۔ سمندر کے اندر نیچے 300 فٹ تک دیکھتے ہیں، اس سے نظر آتا، ایسے حالات ہیں امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس۔ پہاڑوں میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اس سے۔ 1.5 سال سے تلاش کرتے رہے کہ یہ ہمارے یرغمال جو انہوں نے چھپا رکھا کہاں ہے، آج تک پتہ نہیں چلا۔ آج بھی 2-2 3-3 لاکھ رہا کر رہے وہ لوگ، لیکن آج تک پتہ نہیں کہ یہ رکھے کہاں۔ پوری دنیا میں روزانہ سینکڑوں جہاز اسی سلسلے میں اڑتے تھے پوری دنیا میں کہ وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے 300 آدمی۔ آج آنکھوں سے انسان دنیا میں دیکھ لیا کیا چیز تھی یہ۔ حماس سب کے سب نوجوان حافظ ہیں قرآن ہیں، سب کے سب ہیں، وہ چند ہزار ہیں وہ۔ اسماعیل ہانیہ کی فوٹو دیکھے ہوں گے پلین میں اڑتے ہوئے بھی وہ قرآن پڑھ رہے، اور آج کل فوٹو دیکھے ہوں گے آپ غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، کھانے کو کچھ نہیں، نالی کا پانی پی رہے، سب کر رہے، لیکن قرآن پڑھ رہے۔ آج بھی دیکھیں گے آپ لوگ موبائل میں بتا رہا، لیکن قرآن پڑھ رہے۔ عورتیں زخموں سے چور ہیں لیکن قرآن پڑھ رہے۔ یہ ساری دنیا نے دیکھا یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف قرآن کی برکت تھی۔ قرآن 24 گھنٹے پڑھتے تھے۔ حماس کا ہر آدمی حافظ قرآن ہے، ہر آدمی۔ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کروڑوں بم گرا دیے لیکن ان کا بگاڑ نہیں سکے کچھ۔ یہ کس چیز کی چیز ہے؟ قرآن کی برکت ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا لوگوں نے۔ اور وہ یرغمال کہاں رکھے آج بھی چھوڑ رہے، وہ 1-1 2-2 4-4 کہاں سے لا رہے یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حیرت انگیز دنیا کا کارنامہ ہے۔ دنیا کی آخر سپر پاور طاقت ہار مان کے شکست تسلیم کر کے صلح کری۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ قرآن کریم کی، اللہ کی۔ اور مسلمان 100% چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن بھی اللہ بھی، باقی سب کر رہے، 5 حج کر رہے، 10 عمرے کر رہے، مسجدوں میں اور گھروں میں سنگ مرمر کے سنڈاس بنا رہے، سب کر رہے، لیکن ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں صرف اس وجہ سے کہ قرآن
اور اللہ کا ذکر چھوڑا ہے انہوں نے. اللہ کی معرفت نہیں رہی تو اللہ کی مدد بھی نہیں رہے گی. تباہ ہو جائیں گے سب. اور تباہی ہو رہے مسلمان. کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ قرآن چھوڑ رکھا. کوئی جماعت قرآن پہ محنت نہیں. ارے بولے روز صبح میں قرآن پڑھو تو قرآن کدھر ہی گیا؟ وہ تہاری بریانی میں تو زیادہ سے زیادہ سلامہ پڑھ رہے، نعتاں پڑھ رہے. ارے قرآن پڑھنا وہ بھول گئے. ماؤں بہنوں کی گود میں پہلے قرآن رہتا تھا صبح میں. آج ٹی وی ہے، موبائل ہے. نسلیں بگڑ گئی. نوجوانوں میں ہمت نہیں، طاقت نہیں. وہی حماس، وہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب قرآن کے حافظ ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کا بگاڑ نہیں سکی. آج امریکہ اور برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ سب نے مل کر کے اسرائیل تو برائے نام ہے، اس سے کہا کہ صلح کر لو. دب کے صلح کر لی. دنیا کی طاقت حیران ہے دنیا کہ کیا چیز ہے ان کے پاس. قرآن کریم ہے میرے عزیز دوست. اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ قرآن اور اللہ کی ذات پہ محنت کرو. الحمدللہ ہزاروں نوجوان اللہ کا ذکر کر رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. ساری جماعتیں کچھ بھی اپنے اپنے تماشے پہ کروڑوں ہزار روپیہ خرچ کر رہے، اربوں، کچھ بھی محنت کر رہے اور اصل قرآن چھوڑ دی، اللہ کی ذات بھی چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس خانہ غار ہرا میں، 10 برس غار ہرا میں کیا کیے؟ وہاں تو نماز بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، حج بھی نہیں تھا، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، دین ہی نہیں تھا. غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے ہوئے 10 برس رات اور دن لوٹتے تھے غار ہرا میں. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. 10 برس لوٹے ہیں آپ غار ہرا میں. تب کہیں جا کے اللہ نے آپ کو ہی کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور یہ قرآن لے لو. کائنات کی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی قیامت تک کے لیے. قرآن اور اللہ اللہ بس. میرے عزیز دوستو، دیکھو اپنی زندگی یاد رکھو. پوری دنیا اس وقت تباہ ہے اور مسلمان ساری دنیا میں تباہ ہیں اس وقت. کوئی قرآن نہیں پڑھا. عرب بھی سارے دولت میں، نشے میں چور ہیں. ساحلوں پہ عیش عشرت میں زندگی گزار رہے. قرآن کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. خانہ کعبہ میں جاؤ، جگہ جگہ قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی نہیں ملے گا کہ قرآن پڑھتا ہو. یہ سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ترک قرآن کریم قیامت تک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اس میں سفارش نہیں کرتا. اللہ ہماری سفارش نہیں کریں گے، سرکار ہماری سفارش نہیں کریں گے قرآن کے معاملے میں. قرآن چھوڑ کے بیٹھے. تو ہماری جو محنت ہے اس وقت کہ قرآن اور اللہ پہ اللہ اللہ کرو گے تو اللہ ساتھ آ جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. الحمدللہ ہماری اس بات کو آج کل کے ہمارے حکاموں کو، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر سب ہماری بات کو سن رہے اور کر رہی ہے. 2 دن پہلے نیو یارک سے فون آیا کہ ہم آپ کے بیانات سن رہے. ہم کو ایسے بیانات کہیں نہیں ملے دنیا میں. نیو یارک سے ایسے، اس سے پہلے بھی ایسے کئی ملکوں سے ہمارے پاس فون آئے. یہ لائیو لگا ہوا ہے، یہ ہمارے بیانات پوری دنیا میں جا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے. الحمدللہ ہم کچھ دینے کے لیے نہیں آپ کو جمع کر رہے. ایک دمڑی ہمارے کو آپ کی نہیں چاہیے. ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو لیے لو ہم سے، آپ کرو اور آپ خود مقام حاصل کرو.
محنت کرو، آپ کو خود مقام مل جائے گا. آپ دنیا کے سارے مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں گے، جیسے حماس کے حل ہوئے. طالبان کیوں پاس کامیاب ہوئے؟ امریکہ کیوں شکست کھایا؟ سارے کا سارے حافظ قرآن ہیں وہ بھی. طالبان امریکہ 25 سال جنگ لڑے، وہ رشیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے کامیاب ہوئے، صرف قرآن پڑھتے تھے وہ. اتنا آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی. قرآن کریم امت نے چھوڑ دیا اور دولت کے نشے میں چور ہے مسلمان. دولت مند آدمی تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہا، مرنے کے بعد اس کے نام کا خالی ڈبہ آتا کہ فلاں سیٹ صاحب مر گئے، یہ قرآن کا ڈبہ ان کے، وہ ایثار ثواب کے لیے. ایثار ثواب کچھ بھی نہیں، جوتے کھا رہے ہو قبروں میں. تو آج امت کا نوجوان اس بات کو سمجھ رہا. الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے انجینئر ہیں، بہت سارے لیکچرر ہیں، بہت سارے پروفیسر ہیں، بہت سارے ایم ٹیک ہیں، بی ٹیک ہیں. الحمدللہ ہماری اس بات کو سمجھ رہے. اور یہ کام یہی ہے اس میں کہ صرف اللہ کی ذات پہ محنت اور اللہ کے کلام پہ محنت کرو گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے. اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام رات دن پڑھو گے نا تو حضور سامنے آئیں گے. ہمارے کئی ذاکرین کو سرکار آ کر کے ملاقات کر کے گئے. اور اس سے اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کرنے والوں میں صلاحیت آتی، عقل آتی، دل دماغ سے ہی ہوتا، بیماریاں جاتی. کئیوں کے ہارٹ بیماریاں اس سے ضائع ہو گئے، کئیوں کی کینسر اس سے چلے گئے یہ ذکر کرنے سے. ہمارے پاس فون آتے رہتے رات دن. کوئی ایک دمڑی خرچ نہیں، صرف اللہ 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 روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ بولو، اور درود شریف 200 مرتبہ، اور قرآن کریم روزانہ کم سے کم 1 رکوع پڑھو. یہ 23 کورس ہے اپنا، ہمارے کام کا کورس 23 میں معرفت الہی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور دین و دنیا کے سارے مسائل حل ہوں گے، آپ کے حل ہو رہے. یاد رکھو، کوئی بھی آج دنیا میں یہ نہیں بول رہا قرآن پڑھو بول کے، نہ کوئی بول رہا قرآن نہ اللہ کا ذکر کرو. سرکار یہی بول کے گئے نا بھائی. سرکار کیا بول کے گئے؟ آسمان سے قرآن لا کے دیے اور اللہ کا ذکر سکھا کے گئے. نبی پہ ایمان رکھتے ہیں اور نبی کے عمل کا کوئی عمل نہیں کرتے، خالی سلامہ پڑھ رہے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ قرآن کریم کو گلے سے نہ لگائیں گے اور اس پہ محنت میں، اللہ کی ذات پہ محنت، اللہ کے کلام پہ محنت. تو اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی، ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہی ہمارا کام ہے، ہر شخص سے یہی کہنا ہے. اب ہم جو ہے ابھی آج اگر ہو سکا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر شخص اپنے آپ کو 1000 مرتبہ اللہ اللہ کہنا. 20 منٹ میں اللہ اللہ بول سکتے، 1000 20 منٹ میں. اور درود شریف 5 منٹ میں، 25 منٹ میں. اور قرآن کی تلاوت 10 منٹ کرو، کم سے کم 1 رکوع، زیادہ سے زیادہ 1 پارہ ہوگا. خالی اتنا کرو روزانہ، آپ دیکھو گے دنیا اور ساری چیزیں آپ کے قدموں میں گریں گی. ولایت اولیاء اللہ اسی سے پیدا ہوں گے. بس اتنا ہی کورس ہے اپنا، اور اسی میں ہم دیکھ رہے الحمدللہ کام اپنا یہ کرنے والے حیدرآباد سے بمبئی تک. اور وہ ہمارا یہ اب حلقہ ذکر دلی میں ہو رہا، بھوپال میں ہو رہا، پھیلتا چلا جا رہا. لوگ خود بخود کر رہے. ہم نہ ہمارا اخبار میں اعلان ہے، نہ پوسٹر ہے، نہ پمفلیٹ ہے، نہ کوئی ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے. خود بخود پھیلتا جا رہا. آپ لوگ خود جمع ہوئے، ہم نے کوئی آپ کو نہیں بولا تھا آ کر کے. ساری دنیا میں کام ایسی چل رہا. اورنگ آباد سے پونا، بمبئی، حیدرآباد، چاروں طرف چل رہا.
یہ ہمارا ہر بدھ کو مرکزی حلقہ ہوتا ہے، بس اس میں یہاں لائیو لگا ہوا ہے اور سارے علاقوں میں اس کا پیغام جا رہا. جتنے بھی ہمارے پاس موبائل واٹس ایپ گروپ میں ہیں ان تک پیغام جا رہا خود بخود، اور باہر بھی جا رہا. پاکستان سے، سعودی عرب سے، دبئی سے کئی فون آتے رہتے کہ ہم آپ کا بیان سن رہے ہیں. اور ہم کو یہ بات دنیا کوئی نہیں بتاتی اللہ کا نام لو، اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا قرآن پڑھو، سب لاکھوں کروڑوں اربوں چندے کھینچ رہے. تو بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے. آج دیر ہو گئی، کچھ ہماری حرکتوں کی وجہ سے دیر ہو گئی، تو دعا کے بعد تھوڑی سی ذکر ہوں گا، ذکر کے بعد تھوڑی سی دعا ہوں گی، اس کے بعد کچھ بات ہم کو انتظامی لائن سے کرنا ہے. جہاں انتظامی میں غفلت ہوئی یا کچھ اعلانات میں غفلت ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. 9:30 سے ہمیشہ کا پروگرام ہے، 9:30 سے 10:30 11:30 2 گھنٹے چلتا. اس میں کبھی بھی وقت کا کوئی کم نہیں کرنا. آگے جو بھی اعلان کریں گے کبھی بھی 9:30 سے پہلے کوئی لکھنا نہیں. 9:30 سے پروگرام شروع ہوگا اور ذکر ہوں گا، یہ دعا ہوں گی، اتنے ہوں گی، سب جھوٹے ہیں. نہیں کرنا آئندہ سے. اتنے بجے سے ذکر ہوں گا، اتنے بجے سے دعا ہوں گی، اتنے بجے سے کھانا ہوں گا، ناچ گانے ہوں گے، سب جھوٹے بات ہیں. روزانہ 9:30 سے پروگرام ہوں گا ہر بدھ کو، اور 11:30 تک چلے گا. آج دیر ہو گئی. اب تھوڑا سا ہم کو انتظام کے تعلق سے دعا کے بعد وہ پوچھنا ہے کام کرنے والے لوگوں، سب لوگوں سے، کہ چونکہ کاموں میں غفلت ہو رہی، اس غفلت کو دور کرنا ہے. آج ذرا دیر ہو گئی، ورنہ 10 بجے سے ذکر، 10:30 سے ذکر، اور 11:15 تک، 11:30 تک ذکر ختم، دعا یہ ہوگا. اور ذکر یاد رکھو، یہ جو ذکر ہے یہ ذکر جہری ہے، یہ 1200 کی تسبیح ہے. دنیا کا طاقتور ترین ذکر ہے. تمام سلسلے کے اولیاء اللہ، سلسلے چشتیہ، قادریہ، نظامیہ، سہروردیہ، نقشبندی، سب کے پاس زبان سے یہ ذکر افضل ترین ذکر ہے، سب سے طاقتور ذکر ہے. یہ دنیا کے تمام جادوؤں کو، نحوستوں کو، بلاؤں کو، بدترین چیزوں کو، سب کو کاٹ کر رکھ دیتا. اور اس کے کرنے سے دنیا کا کفر ٹوٹتا ہے، کفر کی طاقت ٹوٹتی ہے، ایمان کی طاقت بڑھتی ہے. 1200 تسبیح کا ذکر ہے، 1300 سال سے 1400 سال سے چل رہا. تو یہ ذکر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں 2 منٹ میں. لوگ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ذکر وقت ایک آواز پہ نہیں ہو رہا. یہ ذکر جو ہے ہمارا، یہ دل سے شروع ہوتا ہے، دل میں ہے اللہ کی ذات. یہ دل کیا ہے؟ اللہ کا ہوائی اڈا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کہاں اترتے ہیں؟ کسی مسجد پہ نہیں اترتے، مینار پہ، دارالعلوم پہ، کسی اسلامی سینٹر پہ، یا خانہ کعبہ پہ بھی نہیں اترتے اللہ تعالیٰ. اللہ اترتے کہاں ہیں؟ عرش الہی سے. حدیث میں آتا، میں اس مومن کامل کے دل پر اترتا ہوں جو اللہ اللہ کرتا ہے. یہ دل میں اللہ کی ذات اترتی. یہ دل ہے، اللہ کا محل ہے. بس یہاں اس میں سے غیر کو نکالنا، اللہ کو لانا. تو دیکھو یہ جو ذکر چل رہا نا، 1200 کی تسبیح ہے. 3 تسبیحات ہیں. پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہے 200 مرتبہ، دوسری تسبیح الا اللہ کی ہے 400 مرتبہ، تیسری تسبیح اللہ اللہ کی ہے 600 مرتبہ. بس یہ 3 تسبیح ہیں. 45 منٹ کا ذکر ہے یہ کل. تو دل سے شروع کرنا، لا الہ، یہ ہاں پہ سانس ٹوٹنا، یعنی دل سے ہم نے سب نکال دیا. لا الہ الا اللہ، ضرب دل پہ مارنا، اس کو ضرب بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب مارتے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ کھڑے ہو گئے بحر قلزم کے سامنے. اب سمندر پیچھے فرعون، حکم ہوا ضرب مارو. لاٹھی اٹھا کے ایک الا اللہ کہتے ہی سمندر پھٹتا چلا گیا، 12 راستے پیدا ہو گئے.
منٹوں کے اندر. اس کو ضرب بولتے. یہ ضرب دل پہ مارو تو دل میں ایسی طاقت آئے گی. لا الہ الا اللہ. دوسری تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ. صرف اللہ دل میں بٹھاؤ. تیسری تسبیح اللہ 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 اللہ. ہو گیا 3 تسبیح. آخر میں اللہ